شکر کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم سب مل کے، کیونکہ اب عید قیامت المسیح قریب ہے تو اس کی ہم مطلب یہ تیاری کے لیے شروع ہو جاتا ہے کہ کفارے کے لیے، اس کے کلمات کے لیے، تو اس نے تسلیمی کلمات 7 کلمات تسلیم پہ دیے، اس کے دن کو آج ہم منا رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں۔ ایک ایک کلمے کو بڑی خوبصورتی سے پیش کیا گیا، 3 کلمے ہوئے لیکن خدا کا شکر ہے ایک ایک کلمے میں تفصیل سے بیان کیا گیا۔ اور اب ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ جیسا کہ چوتھا کلمہ ابھی شروع ہونے کو ہے، تو ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ ہمیں خداوند نے اس دنیا میں بنایا کہ ہم اس کی عبادت کریں اور ہم اپنے پورے دل جان عقل طاقت سے اس کے ساتھ چلیں۔ ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں اور خداوند نے ہمیں یہ فضل بخشا کہ ہم اس کی حضوری میں مل بیٹھ کے اس کے نام کو جلال دیں۔ ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ یہ چوتھا کلمہ جو متی کی انجیل میں 27 باب کی 46 آیت میں جو لکھا ہے، اور تیسرے پہر کے قریب یسوع نے کہا، ایلی ایلی لما شبقتنی، یعنی اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ یہ کلمہ ہم باجی نسرین کے ساتھ مل کے سیکھیں گے کہ اس کے بارے میں خدا ہمیں کیا درس دیتا ہے، کہ ہمیں کیسے اس کے سارے احکامات کو اور جو اس نے کہا ہے کہ کس طرح سے ہمیں دوسروں کو معاف کرنا ہے، محبت کرنا ہے۔ تو یہ کلمہ ہم باجی نسرین کے ساتھ سیکھیں گے اور اس پہ عمل کریں گے۔ اسی میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں خدا کی شکر گزار ہوں کہ خداوند نے موقع دیا کہ ہم خدا کے کلمات، صلیبی کلمات کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ بے شک ہم سنتے ہیں، ہر سال سنتے ہیں، لیکن جب بھی یہ کلمے پیش کیے جاتے ہیں لگتا ہے ہم بالکل پہلی دفعہ سنتے ہیں۔ تو پہلا کلمہ ہم نے پہلے 3 کلمے ہم نے سنے ہیں، ابھی یہ ہے کفارہ کا کلمہ۔ حوالہ ہے متی 27 باب اس کی 46 آیت۔ اور تیسرے پہر کے قریب یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر کہا، ایلی ایلی لما شبقتنی، یعنی اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑا۔ یسوع مسیح کو صبح 9 بجے صلیب پر دیا گیا، اور 9 سے 12 ایک پہر بنتا ہے، اور 12 سے لے کے 3 بجے تک دوسرا پہر۔ اور یہ دونوں پہر میں خدا نے 7 صلیبی کلمات کہے، جن میں سے ایک کلمہ ہے کفارہ کا کلمہ، جو ابھی میں آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع نے بڑی دردناک آواز میں، بڑی ازردگی میں بولا، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ یہ ہم جب سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو ہمیں پڑھنے سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یسوع کتنا دکھی تھا اس وقت، کتنی تکلیف میں تھا، کتنے رنج کے عالم میں تھا۔ اس نے خدا سے کہا، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ یسوع نے سوچا کہ خدا نے مجھے چھوڑ دیا، لیکن یہ تھوڑی دیر کی جدائی تھی۔ خدا کہ وہ انسان کی شکل میں تھا، انسان کی صورت میں تھا، انسانی جسم میں تھا یسوع، ہمارے گناہوں کی خاطر۔ یسوع کے لیے پہلے سے پیشگوئیاں تھیں۔ جب یسوع پیدا ہونے والا تھا تو فرشتہ نے مریم کو پیغام دیا، پھر مجوسی جب آئے، یسوع پیدا ہوا تو مجوسی تحفے لے کے آئے، تو جو تیسرا مجوسی تھا اس نے کہا، مر میں لایا موت کا نشان۔ یسوع کے پیدا ہونے سے پہلے ہی یہ پلان تھا۔ یسوع ایک منصوبے کے تحت اس دنیا میں آیا کہ وہ ہماری خاطر قربان ہوگا۔ جب مجوسی نے کہا کہ مر میں لایا موت کا نشان تاکہ دے گا تو اپنی جان، تو اس کی پیدائش پر ہی یہ ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ ہمارا یسوع ہمارے لیے قربان ہوگا، وہ ہمارے لیے ہماری نجات کا انتظام کرے گا، ہمارے لیے اپنی جان دے گا کہ ہم بچ جائیں، ہم اپنے گناہوں سے چھٹکارا پائیں۔ ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ ہمارا یسوع ہمارے لیے روحانی جنگ لڑا،
اور اس جنگ میں یسوع ابلیس پر فتح یاب ہوا، کیونکہ ہمارے یسوع نے وہ روحانی جنگ جیت لی، ابلیس پر اس نے فتح پائی، ابلیس کی ہار ہوئی، کیونکہ ہمارا خدا زندہ خدا تھا۔ کس طرح اس نے لوگوں نے جب یہودیوں نے اس پر لگایا کہ کس کو ہم چھوڑیں، تو انہوں نے بولا کہ برابا کو چھوڑیں۔ برابا اتنا کریمنل تھا، اتنا بڑا ڈاکو تھا، لیکن انہوں نے برابا کو چھوڑ دیا اور یسوع کو صلیب پر یسوع کے سر پر کانٹوں کا تاج پہنایا گیا، ہاتھوں پاؤں میں کیل ٹھکوائے گئے اور پسلی میں نیزہ گاڑا گیا۔ یسوع بہت دکھ میں تھا جب اس نے یہ کلمہ بولا، بہت تکلیف دے اس کے لیے یہ بات تھی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا 3:16 میں ہم اکثر یہ آیت دیکھتے ہیں اور سب کو تقریباً آتی بھی ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا ہمارا یسوع اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اس کے مار کھانے سے، اس کے خون بہانے سے ہم بچ گئے، ہم نے شفا پائی، ہم نے نجات پائی، کیونکہ ہمارا یسوع ہمارے لیے قربان ہو گیا۔ ہم دیکھتے ہیں زبور 22 اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ یہ آیت بالکل یہی ہے، لیکن یہ یہودی جب کوئی خدا کا بندہ، جب کوئی ایماندار بہت پریشانی میں، دکھ میں، رنج میں ہوتا تھا تو وہ آہ نالہ کرتے تھے، وہ پریشان ہوتے تھے، دکھی ہوتے تھے اور خدا سے دعا کرتے تھے، اور یہ دعا کی صورت میں کہتے تھے، اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے چھوڑ دیا۔ تو اسی طرح یسوع نے بھی کہا کہ اے میرے خدا، اے میرے خدا، جب وہ بہت پریشان تھا، دکھی تھا، ظاہر ہے سر پر کانٹوں کا تاج وقت سے 9 بجے سے لٹکایا ہوا تھا اور 12 بج گئے، تو یسوع بہت تکلیف میں تھا، خون ٹپک رہا تھا، خون بن کر ٹپک رہا تھا، تو یسوع نے بڑی تکلیف میں یہ بات کہی۔ تو یہودی جب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا پاک ہے، خدا کی آنکھ بدی کو دیکھ نہیں سکتی، تو وہ ہماری خاطر، ہماری بدکاریوں کی خاطر، ہماری ساری پریشانیوں کی خاطر، ہماری نیزہ ہماری پسلی میں ڈالا جانا تھا، ہاتھ پاؤں میں کیل ہمارے لگنے چاہیے تھے، سر پر کانٹوں کا تاج ہمیں پہنایا جانا تھا، جو ہمارے یسوع نے پہنا۔ اس لیے یسوع بہت دکھی ہوا، لیکن خدا اس کے ساتھ تھا۔ بے شک اس نے سوچا کہ خدا میرے سے جدا ہو گیا۔ رومی لوگ جب صلیب پر چڑھاتے تھے تو بالکل برہنہ کرتے تھے، اور یہ کتنی تکلیف دہ بات ہے، یہ سب سے تکلیف دہ بات ہے، مار کھانے سے بھی زیادہ، کہ کسی کو بالکل برہنہ کیا جائے، تو یہ کتنی ذلت اور کتنی تکلیف دہ چیز ہے کہ کسی انسان کو سب کے سامنے برہنہ کر کے لٹکایا جائے۔ یہ بھی خدا کے لیے بہت ساری تکلیفیں، بہت ساری اس نے تکلیفیں اٹھائی، تو خدا وقتی طور پر خدا نے اس کو چھوڑ دیا یسوع کو، یعنی کہ تھوڑی دیر کے لیے اس نے سوچا یہ انسانی صورت میں ہے تو یہ ہماری خاطر ظاہر ہے، ہماری کے لیے وہ سولی پر چڑھا، تو ہمارے لیے تھوڑی دیر کے لیے خدا اس سے جدا ہو گیا۔ پیدائش 22 باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم اور اسحاق کی سٹوری ہم سب جانتے ہیں، کہ جب ابراہیم اس کو لکڑیوں پر اس نے لے کے جا رہا تھا، اسحاق کو اس نے لکڑیاں بھی دی اور ساری چیزیں اس کو پکڑائی، تو اس نے بولا کہ اپنے باپ سے پوچھا کہ ہمارے پاس وہ برا تو ہے نہیں ہے، تو اس نے بولا کہ خدا مہیا کرے گا۔ وہ جا رہے تھے سوختنی قربانی کے لیے، اور سوختنی قربانی ہوتی ہے مکمل قربانی، ایسا نہیں کہ تھوڑی ہو یا یعنی کہ اس نے مکمل قربانی۔ بملا آنٹی کا کوئی